بے خبر انسان کی زندگی اس کے سلسلہ سانس کے چلنے تک محدود ہے۔ سانس ختم ہوئی تو زندگی بھی ختم ہو گئی، مگر جس کی زندگی حق تعالیٰ پر ہے تو وہ حیات طبیعی سے حیات اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور حقیقی زندگی یہی ہے۔ چونکہ مفلس اور محتاج کا دیانتدار رہنا مشکل ہے، اس لیے دولت دنیا باعث حصول نہ کوئی ہے۔ صرف دولت مند بیوائیں ہی ایسی استعمال شدہ چیزیں ہیں جو اعلیٰ قیمت پر بکتی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بے وقوف دعوتیں دیتے ہیں اور عقل مند کھاتے ہیں۔ محنت و مشقت کے بعد تکان بہترین تکیہ ہے۔ ہمارے دماغوں اور عقلوں میں اتنا ہی فرق ہے جیسے ہمارے چہروں میں۔ مغرور بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضروریات ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جس سے اس سے نفرت ہے۔ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے دین کا طلبگار ہونا۔ یہ طلبگاری سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محو اور مصروف ہے، اسی طرح دیندار اپنے دین کو بنانے میں محو اور مصروف ہونا چاہیے۔ جو بات آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، اور جو بات بس میں ہے وہاں جواب دہی پوری کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کا فضل کسی ہستی کی اطاعت سے ہوتا ہے، ورنہ تو نفس کی اطاعت ہوگی اور ذہن کی اطاعت ہوگی، اور یہ ہرگز فضل نہیں۔ اللہ کے حکم کے علاوہ آپ کو توجہ نہیں مل سکتی۔ اللہ کا حکم توجہ ہے اور توجہ کا باعث ہے۔ اگر مقدار بڑھ جائے تو معیار کی تاثیر گھٹ جاتی ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ، پھر مفید ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نقصان نہ پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ دوست مل گیا تو ایسا لگا کہ غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی۔ اعتماد ذات جو ہے وہ تحقیق سے بچنے کا نام ہے۔ مالٹے کے رس میں ادرک اور لہسن کا دانہ ملا کر ناف میں ڈال دو، پیٹ کی چربی ایسے پگھلے گی جیسے آگ پر مکھن پگھل جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کو آسان رکھو اور یوں اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔